پڑھ رہا ہوں، ملائکہ نے آ کر یہ خبر سنائی جناب ابراہیم کو آ کر کہ آپ کے ہاں بیٹا باتیں نہیں کرنی۔ او بچوں درود پڑھیں، صلوات۔ کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، آپ کا حرم مبارکہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا دروازے کے پیچھے سے یہ خبر سن رہی تھیں۔ فَأَقْبَلَتْ رَعَتَهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، بی بی سارہ یہ خبر سن کر چیختی ہوئی، اونچی آواز نکالتی ہوئی سامنے آئی۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اس نے اپنا منہ پیٹا۔ کہ میں اس بڑھاپے کے عالم میں اس بچے کی پیدائش کے اتنے بڑے مرحلے کو کیسے برداشت کر سکوں گی؟ تو جناب ابراہیم کے حرم نے ابراہیم کے سامنے اپنا منہ پیٹا۔ خدا نے اس کی اس کارروائی کو حذف نہیں کیا، بلکہ قرآن میں ذکر کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے سند مل جائے کہ غم میں پیٹنا نبی کے گھر والی کی سنت ادا کر۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں یاد کتاب معارج النبوہ کا، فارسی میں ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اردو میں ترجمہ اس کا لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔ مکہ میں جب کافروں اور مشرکوں نے رسول پاک کو زخمی کیا اور یہ خبر ام المومنین حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تک پہنچی تو آپ روتی ہوئی اور سر پر ہاتھ مارتی ہوئی اپنے گھر سے رسول کی تلاش میں باہر آئیں، اور جو سامنے نظر آیا آپ نے اس سے پوچھا من رأى الحبیب، تم میں سے کون ہے ایسا جس نے حبیب کو دیکھا ہو؟ تو اب رسول زخمی ہوئے، ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سر پیٹا۔ دوسرا حوالہ تاریخ کامل ابن اسیر کی، سیرت ابن ہشام اور البدایہ والنہایہ، تینوں پھر نام لوں، تاریخ کامل علامہ ابن اسیر کی، البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن ہشام، یہ تینوں کتابیں ہیں ہمارے بزرگوں کی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ رسول نے میری گود میں وفات پائی، جبکہ شیعہ حضرات کے ہاں ہے کہ رسول نے حضرت علی کی گود میں، کیا بات ہے بیٹا، آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو گیا سر، درود پڑھیے، صلوات۔ اچھا جو تھک گئے ہیں وہ نہ پڑھیں، باقی پڑھ دیں، صلوات۔ شیعہ حضرات کے ہاں ہے کہ حضرت علی کی آغوش میں رسول پاک کا وصال ہوا، لیکن ان کتب کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی ہے کہ رسول کا میری آغوش میں انتقال ہوا، جب آپ وفات پا چکے تو میں نے دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے سر پر بھی ہاتھ مارا اور اپنا منہ بھی پیٹا۔
اسی طرح کتاب کا پھر وہی نام ہے البدایہ والنہایہ. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ رسول کے وصال پر عورتوں نے ایک حلقہ بنایا اور حلقہ بنا کر انہوں نے اپنا منہ اور اپنا سر پیٹا. معلوم ہوا اس گھرانے کے غم میں حلقہ بنا کر ماتم کرنا اب حیدر اب میں حوالہ دے رہا ہوں پھر کتاب معارج النبوہ کا کہ جب رسول پاک کے دندان مبارک جنگ احد میں احد کے میدان میں زخمی ہوئے، پڑھا جاتا ہے شہید ہوئے، لیکن میں ہمیشہ پڑھتا ہوں زخمی ہوئے، کیونکہ دانتوں کا ٹوٹ جانا ایک عیب ہے. تاریخ میں ہے، شیعہ سنی دونوں میں، میں انکار نہیں کرتا، میں اپنے عشق کے تحت کہہ رہا ہوں دانتوں کا ٹوٹ جانا ایک عیب ہے اور میرا رسول بے عیب ہے. تو جب آپ کے دونوں دندان مبارک زخمی ہوئے تو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ رسول جنگ احد میں شہید ہو گئے تو آپ برقع پہن کر سر پر ہاتھ مارتی ہوئی اپنے گھر سے چلی اور میدان احد تک روتی ہوئی اور سر پر ہاتھ مارتی ہوئی پہنچی. یہاں واقعہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جب رسول نے بیٹی کو دیکھا تو فرمایا ہو بیٹی تو نے یہ کیا کیا. تسلی سے، کوئی بات نہیں، تسلی سے درود پڑھیے گا، صلوات. اسی طرح کتاب معارج النبوہ میں پھر درج ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول پاک کی آخری وقت خبر لینے گئے تو اس وقت آپ ایسے عالم میں تھے کہ آپ کی آنکھیں بند تھی، بیماری کا سخت غلبہ تھا. حضرت بلال آپ کے حجرے سے روتے ہوئے آئے اور دونوں ہاتھ اپنے سر پر مار کر کہہ رہے تھے کہ کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، پیدا نہ کرتی، میں رسول کو اس حال میں نہ دیکھتا. اگر ماتم کرنا شرک ہے تو ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو کہ کون کون اس فتوے کی زد میں آتا ہے. خدارا یہ پمفلٹس بازی ختم کرو، یہ اختلافی تحریر اور تقریر ختم کرو، اخوت، محبت، بھائی چارہ کے ساتھ عظمت اسلام کے لیے ہم سب بھائی بھائی مل کر آگے بڑھیں اور رسول پاک کی بارگاہ میں جس جس انداز میں اس کے بیٹے کا پرسہ دے سکتے ہیں ہمیں دینا چاہیے. رہا یہ سوال کہ خون بہانا جو ہے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا جائے اور حسد اور تعصب سے ہٹ کر حقیقتوں پر نگاہ ڈالی جائے تو کوئی بھی شرک نہیں ہے، کوئی بھی کفر نہیں ہے. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء، نام پھر سن لیں، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء. حضرت فرید الدین عطار کی یہ لکھی ہوئی ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب جنگ احد میں رسول پاک کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے تو حضرت خواجہ اویس کرانی نے اپنے گاؤں میں بیٹھ کر زمین سے پتھر اٹھایا اور عشق رسول میں یا علی درود پڑھیے گا، صلوات.
اور عشق رسول میں انہوں نے ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو یہ ہو، دوسرا توڑا، پھر خیال آیا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو یہ ہو، انہوں نے تیسرا دانت توڑا۔ جنگ احد میں رسول کے زخمی ہونے پر کچھ صحابہ نے کہا ہائے افسوس ہم بھی زندہ، رسول زخمی ہوئے۔ کچھ صحابہ ڈھاڑے مار کر رو پڑے کہ ہائے ہم بھی موجود، رسول زخمی ہو گئے۔ کچھ صحابہ روتے روتے غش کھا گئے کہ ہم بھی تھے اور رسول زخمی ہو گئے۔ خواجہ اویس کرنی کرن میں بیٹھ کر پتھر اٹھا کر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 32 کے 32 دانت خود توڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ عشق رسول میں۔ کیوں؟